السلام علیکم دوستو ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو ایران اور اسرائیل کے درمیان لڑائی گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پھر ایران کے آئل ٹینکر کو سیریا کے پوسٹ کے اوپر نشانہ بنایا گیا ہے اور نشانہ بنانے والے ڈرون سے اور اس حملے کے نتیجے میں ایران کے پاسداران انقلاب کے 3 لوگ جاں بحق ہوئے۔ لیکن دوستو ابھی تک ایران نے آفیشلی طور پر ڈکلیئر تو نہیں کیا۔ اگر بات کریں سیرین نیوز کی تو سیرین نیوز یہ دعویٰ کرتی ہے ایران کے آئل ٹینکر کو بھی اور جو ان کے پاسداران انقلاب ان کو بھی شدید نقصان ہوا ہے۔ دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار اس آئل ٹینکر میں ایسا کیا موجود تھا کہ اچانک اسرائیل کی جانب سے اس کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کی کیا کیا پلاننگ ہے اور ایران اس کو کیسے ٹیکل کرے گا اور ایران کے پاس کون کون سے آپشن ہیں، یہ تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل پاکستان مائی جان کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی لیٹسٹ نیوز جو ہے آپ کو بر وقت ملتی ہے۔ دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ایران کا ایک آئل ٹینکر تھا جس کا نام تھا وزٹر، وہ سیرین بارڈر کے اوپر موجود تھا۔ جیسے اسے آف لوڈ کیا گیا تو اچانک سے اس کے اوپر ڈرون حملے ہوتے ہیں۔ تقریباً 3 سے 4 ڈرون تھے جنہوں نے ڈائریکٹ اس کو شوٹ کیا۔ دوستو تقریباً 3 ممبر تھے جو اس میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ دوستو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اٹیک نہیں ہوا، ایکسپلوژن ہوا ہے جہاز کے اندر۔ ایکسپلوژن اتنا زیادہ تھا کہ ایسے لگا ہے جیسے اس پہ حملہ کیا گیا، یعنی ڈرون اٹیک کیا گیا۔ لیکن دوستو جو انٹرنیشنل میڈیا ہے یا جو ایکسپرٹ ہیں وہ ڈائریکٹلی یہی کہتے ہیں کہ اس کو نشانہ بنایا گیا، یعنی اسرائیل کی طرف سے ڈائریکٹ اس کو نشانہ بنایا گیا، اٹیک کیا گیا ہے اس کے اوپر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل اس کے اوپر کیوں اٹیک کرے گا، یعنی اس کو کیوں نشانہ بنائے گا۔ اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ جو ایران سے بہت سارے شپس آتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اسلحہ ہوتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آئل ٹینکر ہوتا ہے یہ اس کے آئل ٹینکر کے ذریعے نہ ہی یہ کوئی آئل سپلائی کرتے ہیں، نہ ہی کوئی اس میں سامان ہوتا ہے، اس میں صرف گولہ بارود یعنی اسلحہ وغیرہ ہوتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایران اس ٹینکر کے ذریعے ان کے جو جنگجو ہیں سیریا میں ان کو پہنچانے کے لیے اسلحہ پھر اس میں لے کے آتا ہے تاکہ وہ ان تک پہنچا سکے۔ یہ اسلحہ سیریا کے جنگجوؤں کو مہیا کیا جاتا ہے۔ دوستو کل یروشلم میں تقریباً 36 کے قریب راکٹ داغے گئے اور یہ راکٹ جو ہیں حماس کی طرف سے داغے گئے تھے اور غزہ پٹی کا استعمال کیا گیا تھا۔ بعد میں اسرائیل کی جو ایئر فورسز تھی، لینڈ فورسز تھی، انہوں نے بہت سے حزب اللہ اور حماس کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا، فلسطینیوں کے گھروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ دوستو اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ آج کل اسرائیل کے اوپر جتنے بھی اٹیک ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایران کروا رہا ہے۔ ایران اپنے آئل ٹینکر کے اندر بہت سارے ویپنز بھر کے لاتا ہے اور یہ ویپن پوسٹ پر آف لوڈ کیے جاتے ہیں اور وہاں پر مختلف قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ جنگجو گروپس کے جو لیڈر ہوتے ہیں انہیں یہ فراہم کر دیا جاتا ہے اور یہی وہ جنگجو ہیں جو بعد میں اسرائیل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دوستو آپ کو یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ اس بار اسرائیل کو بڑے دھچکے لگ رہے ہیں کیونکہ اسی ہفتے اسرائیل کے نیوکلیئر بہت بڑا جو پلانٹ ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا اور سیریا کی سرزمین سے انشاءاللہ بنایا گیا تھا۔ اور اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ جس میزائل سسٹم کے ذریعے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا گیا اس کے پلانٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ S-200 میزائل سسٹم تھا اور جو میزائل تھا وہ بیسیکلی ایرانی ساختہ تھا۔ اور دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے ایران کے آئل ٹینکر کو کیوں نشانہ بنایا۔ دوستو یہ اس طرح کے واقعات آگے بھی چلنے والے ہیں۔ تو دوستو کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔